اس چیز کا پورا یقین ہے کہ شاید ایسٹس بنانے کے لیے دنیا نہیں ہے، ایسٹس بنانے کے لیے آخرت ہے، اور وہیں پہ سب کچھ جمع ہونا ہے اور وہیں سب کچھ ملنا ہے. یہاں سے آج تک نہ کوئی لے کے گیا ہے. اگر کوئی لے کے گیا ہے تو مجھے پرچی پہ لکھ کے بتا دیجیے گا، میں آپ کا ویٹ کروں گا. ہم نے کیوں شروع کیا یہ سفر؟ یہ کیا ہے نور پروجیکٹ؟ لیس پریویلیج جب ہم کہتے ہیں تو لیس پریویلیج، واٹ از لیس پریویلیج؟ لیس پریویلیج از نتھنگ، اٹس اے ڈیڈ باڈی. ایسٹرن ویسٹرن countries may not understand the meaning of less privilege, which we have seen in Pakistan. Even a person earning 100,000 rupees a month, having a 5 marla house, 4 children, electricity bill, gas bill, could anyone calculate how could he survive and how he survives? I know it. میرے پاس ایک 4 بچوں کا باپ میرے آفس میں آیا نور پروجیکٹ پہ. اس نے اپنی سیلری سلپ میرے سامنے رکھی. اس نے اپنا 40,000 کرایہ، 40,000 بجلی کا بل، 10,000 گیس کا بل وہ رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ امجد صاحب آپ تو لیس پریویلیج کو اور زکوٰۃ کے حقدار کو یہاں پہ بچے ان کے لیتے ہیں، میرے بچے آپ کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوں. تو میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ میں اپنے اسکول میں صرف اور صرف مالی جو وہاں کے ڈرائیورز، گارڈ، ان کے بچوں کو اپنے پاس لیتا تھا کہ یہ افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں کسی طرح بھی. ایک گارڈنر جو ہے 4 گھروں میں کام کرنے کے بعد 5-5 ہزار روپے اکٹھا کرتا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کا ڈرائیور کیا کماتا ہے، 30 35 40، اور 4 بچے انفارچونیٹلی ان کے بچے بھی نہیں کے زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ کے ساتھ آپ کے زبان میں اس لیے بات کرنا پسند کروں گا کہ شاید جو انگلش میں یا جو فرینڈز ہو آر کمنگ فرام ابراڈ اور کانٹ انڈرسٹینڈ مائی لینگویج، کانٹ انڈرسٹینڈ دی میننگز آف لوڈ شیڈنگ، کانٹ انڈرسٹینڈ دی میننگ آف a father marrying his daughter, having nothing to give her daughter, or give his daughter nothing in dowry, and the daughter just stays there for life without marrying. یہ آپ اور میں جانتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے جب میرے پاس ایک بچی کا باپ آتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے صرف 50,000 روپے چاہیے. 50,000 50,000 روپیز کتنے ڈالر بنتے ہیں؟ جب میں امریکہ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو وہ حیران ہوتے ہیں کہ صرف 50,000 روپے کے اندر وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لیتا ہے. ہاں، وہ اپنی بیٹی کی شادی 50,000 میں کر لیتا ہے اور ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتا ہے. ایک بھوکا جس کو قرآن کے اندر بار بار، رمضان ہے نا، رمضان کے اندر ہمارے یہ کھانے ہیں، 9 اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، 10 ڈشز لگی ہوتی ہیں، پکوڑے پڑے ہوتے ہیں، میٹھے، گرم، نرم، ہر قسم کی چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں. جب آپ لیس پریویلیج کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے اسکول کے اندر آنے والا بچہ جب ایک وقت کا کھانا کھاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وہ کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرے دن کا سب سے بہتر کھانا یہ ہے. وہ دوبارہ وہ اسکول سے اس کا جانے کو دل نہیں کرتا ہے. میں لندن میں تھا اور لندن کے اندر میں ورک اینڈ پینشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتا تھا. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوکل برز جو آپ ویسٹرن کنٹریز میں آپ سب وہاں سے ہو کے آئے ہیں، ہر جگہ جو ہم یونین کونسل کہتے ہیں ان کی لوکل براز ہیں. لوکل برا کے اندر کوئی بھی لیس پریویلیج ہوم لیس آ جائے، کسی کی جاب لیس ہے وہ آ جائے، اس کو جاب سیکرز الاؤنس ملے گا جب تک اس کو جاب نہیں ملتی ہے. اس کو چھت ملے گی جب تک اس کو انکم سپورٹ ملے گی. اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 18 سال تک اس کو دودھ کے پیسے ملیں گے. میں نے سب کچھ وہاں پہ دیکھنے کے بعد دیکھا کہ یہ تو اسلامی فلاحی ریاست میں ہوتا ہے. وہ سب کچھ میں نے 5 سال کام کرنے کے بعد سب کچھ وہاں پہ چھوڑا، اپنے بچوں کو اٹھایا اور پاکستان واپس آ کے یہاں شروع کیا اس کو.
آج ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا, یہ تاناور درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں, 65 بیڈ کا ہاسپٹل کمپلیٹ ہو رہا ہے, 1000 بچے کا اسکول ماشاءاللہ بن چکا ہوا ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کالج میں 2000 بچے انشاءاللہ تعالی ہر 3 مہینے بعد ٹیپٹا کے کورس کرنے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے ٹرکیش ایک وہاں پہ بریڈ شاپ ہوتی ہے, بریڈ شاپ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بریڈ لینے کے لیے آتا ہے, جو غریب آدمی ہے وہ بریڈ لے گا تو وہ اس کو کوئی پیسے چارج نہیں ہوں گے, اور جو امیر آدمی آئے گا وہ 1 روٹی لے گا تو 2 روٹیوں کے پیسے وہاں دے کے جائے گا. یہ ٹرکش 200 سال سے چل رہا ہے. میں نے اس کو دیکھتے ہوئے آج سے 3 سال پہلے ایک تندور اوپن کیا. آج 3 سال بعد لاہور میں میرے پاس 1010 تندور ہیں, جس میں سے تقریباً 5 لاکھ 6 لاکھ روٹی ایوری منتھ فری جاتی ہے. اور کس کو جاتی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بھوکا بنا رہے ہیں یا ہم ان کو نکارا کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, ہم ان کے بچوں کو لانے کے لیے, جو بچیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں, آپ کے گھروں میں کوئی بچہ کام کر رہا ہو تو اس کو جب میں لے کے آؤں گا تو کیا کروں گا؟ اس کو کھانے کا لالچ نہیں دوں گا, اس کو پڑھائی کا لالچ نہیں دوں گا, اس کو راشن نہیں دوں گا. مجھے ان کی فیملیز کو راشن دینا پڑتا ہے, ان کو لانا پڑتا ہے. اور 3 مہینے بعد جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, یہی بیٹیاں, ایک بیٹی جب اپنے باپ کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اسے پوچھتا ہوں کہ تم یہ سیکھنے کے بعد کیا کرو گی, could you imagine, آپ تو شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور جو سوچ سکتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا درد کیا ہے, کہ وہ بیٹی کہتی ہے کہ میں سیکھ کے اپنے باپ کا سہارا بنوں گی. ہمیں کیا یہاں پہ درد ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو معجزہ اللہ نے کروایا ہے, یہ جو لاہور کے اندر, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کچھ نہ دیں, آپ صرف ایک دفعہ آ کے وزٹ کریں, آپ آ کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں پورے پاکستان میں نور پروجیکٹ کا ہر یونین کونسل کے اندر ایک یہ شاخصی بنا دوں, تو کوئی یہاں پہ بھوکا نہیں سوئے گا, کوئی بھوکا نہیں مرے گا, کوئی خودکشی نہیں کرے گا, اور کوئی یہ 2.5 کروڑ بچہ جو اسکولوں سے باہر ہے, یہ باہر نہیں ہوگا. صرف ہمیں کوشش کرنی ہے. اگر ہم کوشش کریں گے تو یقین کریں کہ اللہ کوشش کو کبھی ناکام نہیں کرتا ہے. ایک اور چیز, مجھے ابھی امریکہ کے اندر میں فنڈ ریزنگ کر رہا تھا, تو میں ویسے ہی ایک اپنا ہائپوتھیٹیکل ایک آئیڈیا لے کے کہ $1 ملین میں اکٹھا کروں گا. وہاں سے 10 فنڈ ریزر تھے, 2 کینیڈا میں تھے, 8 مختلف اسٹیٹس کے اندر سے. تو میں نے 5 فنڈ ریزر کر لیے, تو کوئی خاص پیسے جمع نہیں ہوئے, کیونکہ وہاں پہ نمل یونیورسٹی کا بھی فنڈ ریزر چل رہا تھا, شوکت خانم کا بھی چل رہا تھا. تو 5 کرنے کے بعد $1,30,000 جمع ہوئے. تو میں نے خالد صاحب میرے جو فاؤنڈر ہیں, ہم اکٹھے, وہ امریکہ میں بھی وی آر فلی رجسٹرڈ اینڈ وی آر فلی رجسٹرڈ ان پاکستان ایز ویل. ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہے وہاں پہ بھی انڈر 501(c), اور یہاں پہ بھی الحمدللہ فلی رجسٹرڈ. تو میں نے خالد صاحب سے کہا, خالد صاحب میں واپس جاتا ہوں, میرا ایک آج جو 15 آج والا ایک فیصل ہمارے آنرری پریزیڈنٹ ہیں وہ کر رہے ہیں, کافی اچھا ہے. ایک لاہور میں ابھی 8 کو ہم نے کیا, تو میں وہ 2 کرتا ہوں. آپ یہاں پہ کریں, لوگوں کے پاس پیسہ میرے خیال کم ہو گیا, تو میں پاکستان میں جا کے ٹرائی کرتا ہوں تاکہ ہم ہاسپٹل اس دفعہ کھول سکیں. تو میں نے اپنی ٹکٹ 1 ہفتہ پہلے کروا لی. آپ کو یہ معجزہ ایک بتانے لگا ہوں. ابھی میں بتا رہا تھا 5.2 ملین ڈالر چاہیے ہاسپٹل کے لیے, 3 ملین اکٹھا ہو چکا ہے, 2 ملین اب چاہیے تھا. تو میں سامان پیک کر رہا ہوں, JFK سے میری فلائٹ تھی, تو 2 گھنٹے فلائٹ میں رہ گئے. تو ایک کال آتی ہے کیلیفورنیا سے, اور ایک خاتون بولتی ہیں کہ آپ امجد صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا جی میں امجد بول رہا ہوں. کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, تو مجھے اللہ کی طرف سے انٹیوشن ہوئی ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں, آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو میں نے انہیں کہا اگر اللہ کی طرف سے آئیے تو میں تو پھر آپ کو سچ بتاؤں گا, مجھے $1 ملین چاہیے. تو وہ میں 5 فنڈ ریزر کر چکا ہوں, تھوڑا مایوس ہوا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا مایوس نہ ہو, کل آپ کے اکاؤنٹ میں $1 ملین جمع ہو جائے گا, جو کہ کل ہو چکا ہے. تو جب آپ, اور اس میں جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ کسی قسم کی ایڈمن کاسٹ نہیں, میں پوری دنیا میں جاتا ہوں, جہاں سے بھی جتنے بھی پیسے خرچ ہوں وہ میرے پیسے ہوتے ہیں. آج یہ اگر یہاں پہ آپ کھانا بھی کھائیں گے, افطار بھی کریں گے, یہ میرے ذاتی پیسے ہیں, کیونکہ اللہ نے مجھے بھی بہت کچھ عطا کیا ہے. اور میں وہ بہت کچھ میں نے اپنی موت کے بعد اپنی ساری جائیداد جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں نے نور پروجیکٹ کے نام دے دیا ہوا ہے الحمدللہ. اور مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے کہ شاید ایسٹس بنانے کے لیے
دنیا نہیں ہے ایسٹرز بنانے کے لیے، آخرت ہے، اور وہیں پہ سب کچھ جمع ہونا ہے اور وہیں سب کچھ ملنا ہے. یہاں سے آج تک نہ کوئی لے کے گیا. اگر کوئی لے کے گیا ہے تو مجھے پرچی پہ لکھ کے بتا دیجیے گا، میں آپ کا ویٹ کروں گا. تھینک یو ویری مچ.